بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز ون اسپیشل میں میں ہوں جواد کمال۔ دیر آیت درست آیت، وفاقی کابینہ نے بالآخر پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا نوٹس لے ہی لیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی۔ یہ خبر جیسے ہی پھیلی اس کے فوراً بعد سے اب تک پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا ہو گئی۔ عوام سڑکوں پر پیٹرول کے لیے مارے پھرتے رہے۔ پیٹرول پمپس پر طویل قطاریں نظر آئیں۔ شدید گرمی میں بھی شہریوں کو پیٹرول میسر نہ ہوا، لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے 10 روز بعد ہی صحیح بہرحال نوٹس ضرور لیا گیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے شدید برہمی کا اظہار کیا اس اجلاس میں، اور جو بڑی اور اہم بات ہے وہ یہ کہ دیگر جو وفاقی وزراء تھے وہ عمر ایوب صاحب سے کافی ناراض نظر آئے۔ تند و تیز سوالات عمر ایوب صاحب سے کیے گئے۔ کیا سوالات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے یہ بتاؤں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا عمر ایوب صاحب کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ برتی جائے، جو بھی ذمہ دار نکلیں، اوگرا کے خلاف بھی انکوائریز کرنی پڑے تو بھی کریں، اور اوگرا کو بحیثیت ریگولیٹری ناکام قرار دیا وفاقی کابینہ نے۔ مراد سعید صاحب نے یہ سوال کیا عمر ایوب صاحب سے کہ پیٹرول کی قلت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، وزارت پیٹرولیم آخر کیا کر رہی ہے؟ لوگ پیٹرول کے لیے مارے پھر رہے ہیں، وزارت پیٹرولیم کیا کر رہی ہے؟ اسی طرح کے سوال دیگر وفاقی وزراء کی جانب سے بھی آج سینٹرل کیبنٹ میٹنگ میں سننے میں نظر آئے، جس کے بعد اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انکوائری ہوگی۔ عمر ایوب صاحب نے بھی کچھ جواب دیے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ کمپنیز ہیں جنہوں نے پیٹرول کا سٹاک نہیں رکھا تھا یا پیٹرول کا سٹاک کر لیا، ان کے لائسنس منسوخ کر رہے ہیں، اور کچھ پمپس ہیں جو پیٹرول عوام تک نہیں پہنچا رہے تھے، پیٹرول کی دستیابی کو یقینی نہیں بنا رہے تھے، ان پیٹرول پمپس کو آنے والے دنوں میں ہم سیل کریں گے۔ کافی دنوں بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ بھی کہا کہ جو لوگ سیاست کو کاروبار کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف میں آنے والے دنوں میں سخت ایکشن لینے والا ہوں۔ بہرحال ذمہ دار کون ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا، اور کیا واقعی میں اس بار ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ آگے چل کر ہم بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ WHO نے پنجاب حکومت کو خط لکھا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ کورونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ WHO کی جانب سے تشویش کا اظہار بھی کیا گیا پنجاب میں تیزی سے بڑھتے کیسز اور تیزی سے بڑھتی اموات کو لے کر، کیونکہ جو اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ آپ کی اور ہماری بلکہ پنجاب حکومت کی بھی توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف لاہور میں 6 لاکھ سے زائد کیسز موجود ہیں۔ چونکہ ٹیسٹ کی کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے تو اتنا زیادہ پتہ نہیں چل پا رہا ابھی تک پنجاب حکومت کو، اور مجموعی طور پر پنجاب بھر میں کیسز کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ بہرحال اب پنجاب حکومت کیا اقدامات کرے گی؟ جو تجویز WHO کی جانب سے دی گئی ہے کہ 2 ہفتے لاک ڈاؤن اور 2 ہفتے سمارٹ لاک ڈاؤن رکھا جائے، کیا اس پر عمل ہوگا؟ پنجاب حکومت کیا لاہ عمل بنائے گی؟ عوام جو بے احتیاطی کر رہی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ پر ذرہ برابر بھی عمل نہیں ہو رہا، کون عوام کو راغب کرے گا کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرے، SOPs کو فالو کرے؟ اس میں آپ کی اور ہماری اپنی ہی بھلائی ہے۔ پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے نیب کارروائیوں کو لے کر۔ آج 3 انکوائریز کی منظوری دی گئی ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں اجلاس ہوا، اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ وفاقی وزراء ہیں اور وفاقی نمائندے ہیں، اس بار پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے نام سامنے آئے جن کے خلاف انکوائریز کی منظوری دی گئی ہے۔ سابق سیکرٹری صحت ہیں عامر محمود کیانی صاحب، ان کے خلاف انکوائری کا آغاز ہوگا، اور موجودہ جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے ہیلتھ ایڈوائزر ظفر مرزا صاحب، ان کے خلاف بھی کارروائی کا آنے والے دنوں میں آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو کیا ہواؤں کا رخ واقعی میں بدل رہا ہے یا بدلنے والا ہے؟ اس پر پروگرام میں بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی ہے امجد علی خان نیازی صاحب، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کریں گی آپ بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں سمینہ مطلوب صاحبہ۔ بہت شکریہ، ایک بریک کے بعد جوائن کریں۔ ویلکم بیک۔ ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما امجد علی خان نیازی صاحب۔
جبکہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. امجد علی خان نیازی صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. کافی دنوں بعد ہی صحیح، بہرحال حکومت نے اس پر اب نوٹس لے لیا کہ پیٹرول کیوں نایاب ہو گیا ملک بھر میں. اب جو بحران ہے اس کے ذمہ داروں کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے، چاہے ان کا تعلق اوگرا سے ہی کیوں نہ ہو، انہیں کٹہرے میں لایا جائے گا. واقعی میں اس بار بحران کے ذمہ دار کٹہرے میں دیکھیں گے ہم لوگ؟ رحیم، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف تو ڈے ون سے اس کا یہ مینیفیسٹو ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار ہو، کسی چیز کا بھی کوئی ذمہ دار ہو، اس کو کٹہرے میں لایا جائے گا. اور گورنمنٹ اس کا سٹانس جو ہے بالکل واضح ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چینے کا مسئلہ ہو یا آٹے کا پرابلم ہو تو گورنمنٹ نے خود انیشیٹو لیا اور ایک انکوائری بٹھائی، اور اس انکوائری کے نتیجے میں نیب کو اور دوسرے اداروں کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ 90 ڈیز کے اندر جو ہے اس پہ آپ قانونی کارروائی کرتے کہ جو بھی ذمہ دار ہیں ان سے اپنا گورنمنٹ کا اور لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ واپس جو ہے گورنمنٹ ایکسپیکٹر میں لایا جائے. اسی طرح جتنی بھی اگر اوگرا انوالو ہے، اس میں اگر کوئی جو نجی کمپنیز انوالو ہیں کہ اگر انہوں نے اس بحران کے میں جو بھی شامل ہے، جو بھی جس کیٹیگریز جو بھی آتی ہے ان کا سب کا تعین کر کے ذمہ داروں کے خلاف جو ہے اب بالکل واضح کیبنٹ اس کے اوپر ڈیسیجن لیا. اور خان صاحب نے خاص طور پہ ہدایات دیے کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. حالانکہ یہ پیسہ جو تھا یہ اگر گورنمنٹ چاہتی تو کیونکہ ایک آرا یہ بھی تھی کہ اس پیسے سے ہم اپنی معیشت کو بہتر کرتے، یعنی کہ ہم بہت سارے جیسے آپ کا سرکل ڈائٹ ہے یا کچھ ایسے اقدامات ہیں جو ہیلتھ کے لیے جا رہے ہیں، جیسے انڈیا میں کو پیسے دینے تھے، لیکن گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں، ہم فیس کریں گے مشکلات کو، ہم فیس کریں گے، لیکن ہم نے یہ جو ریلیف ہے ہم نے لوگوں تک، مگر امجد صاحب ایسا ہوا نہیں نا. اگر حکومت معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہی تھی، یہاں پر بھی حکومت نے جو کچھ سخت پالیسیز تھی، حکومت نے جو سخت فیصلے کیے تھے، اب پیٹرول کے پرائز کم کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی تھی، مگر پیٹرول جب نایاب ہو گیا تو عوام کو اتنا ہی زیادہ نقصان ہوا اور حکومت کو بھی یقیناً اتنا ہی نقصان ہوا، کیونکہ ریپیوٹ بہت زیادہ خراب ہوئی. اور یہی ایک بڑی وجہ ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آج کیبنٹ میٹنگ کے اندر دیگر وزراء نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے عمر ایوب صاحب سے. تو نوٹس میں سر نام، تو میرا سوال یہ ہے کہ نوٹسز میں یا جو کمیشنز ہوتے ہیں ان میں نام تو سامنے آ جاتے ہیں ذمہ داروں کے، لیکن ان ذمہ داروں کو سزا ملتی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں، سزا بھی ملے گی، جزا بھی ملے گی. کوئی جس کو جو حقدار جس چیز کا ہوگا، سزا کا ہوگا سزا ملے گی، جزا کا ہوگا جزا ملے گی. ہم تو ڈے ون سے ایک ہی ہمارا دیکھیں، میں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو بنیادی مینیفیسٹو کی چند چیزیں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ جزا اور سزا کے عمل سے ہم تو دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف تو یہی چاہتی ہے نا کہ ہر کوئی جس کو سزا دینی ہے، سزاوار ہے، اس کو سزا ملے. ہاں، جو سزاوار نہیں ہے اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. ہم تو اس پہ یقین کرتے ہیں، ہم احتساب کے عمل پہ یقین کرتے ہیں، تبھی یہ گورنمنٹ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. کیوں کہ اگر احتساب کے عمل سے نہیں گزرتا کوئی بھی، اگر جو سزاوار ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا جو پیسے کے ساتھ ہے وہ نہیں رہے گا. لہذا خان صاحب اس پہ اوپر پورے فوکس ہیں کہ کوئی بھی ذمہ دار ہے، کوئی بھی ذمہ دار اس کو سزا ملے گی. ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جس طرح ابھی امجد صاحب نے بھی کہا اور موجودہ حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ ایسا ماضی میں دیکھنے میں نہیں آتا تھا کہ اگر کوئی ذمہ دار ہو، چاہے وہ اپنی ہی حکومت سے ہو، اس کا نام سامنے آئے، اس کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو. یہ ایک نیا طریقہ کار پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیا، نیا ٹرینڈ پی ٹی آئی سیٹ کر رہی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں، نیا ٹرینڈ کریٹ کر رہی ہے، شور شرابہ کر رہی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن سزا کسی کو نہیں مل رہی. کوئی عمل، کوئی پروسیس، کوئی آگے بڑھتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ عوام ہماری تکلیفوں میں ویسے گزر رہی ہے. بتایا نا، امجد صاحب نے بھی بتایا کہ شوگر کمیشن میں جن لوگوں کے نام سامنے آئے تھے، ایک منٹ، جو کیس ہے اس کو آگے ریفر کر دیا، نیب کو 90 ڈیز میں معاملہ سامنے آ جائیں. جی، انہوں نے بہت شور مچایا، بڑا کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ ہم نے پبلک کر دی رپورٹ، جی اب سارا کچھ ہو جائے گا. مجرم ایک بندے کو انہوں نے قربان کرنا تھا، وہ کر دیا، اور اس کو چور دروازے سے باہر بھی بھگوا دیا.
اور مجھے یہ بتائیں اس کا فائدہ عوام کو کیا ہوگا؟ چلے میں تھوڑا سا قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجرم ایک بندے کو قربان کیا، آپ ہی کی پارٹی کے بڑے پرابلم، چینی کی مہنگائی وہیں کھڑی ہے. ڈاکٹر صاحب پلیز ایک منٹ دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہی ہیں کہ چور دروازے سے ایک بندہ اپنا قربان کر کے اسے باہر بھیج دیا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قربان کر دیا، جبکہ آپ ہی کی پارٹی کے کچھ بڑے ہیں، خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا کہ احسن اقبال صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب علامتی کاروائیاں ہیں، کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی ہوئی کاروائی؟ مجھے یہ بتائیں کوئی کاروائی ہوئی؟ انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے اور عوام اب آپ یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رپورٹ پبلک کر دی، تو ہماری پبلک کو کیا ملا؟ وہ اسی طریقے سے مہنگی چینی لے رہے ہیں، مہنگا آٹا لے رہے ہیں، ہر چیز مہنگی، ان کو دالیں مہنگی مل رہی ہیں، ان کو چاول مہنگے مل رہے ہیں، ہر چیز مہنگی مل رہی ہے. اور عوام کو اس پبلک رپورٹ کو پبلک کرنے سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں. پلیز ہم کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں خان صاحب کھڑے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کھڑے نہ ہوں، وہ کچھ کریں. یہ اداروں کو پیچھے لگا کے ان کو چلا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اداروں کو اپنا احتساب کرنے دیں، یہ ملک کو سنبھالیں اور لوگوں کو ریلیف دیں، اداروں کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیں. یہ ان کا سارا فوکس کہ میں نے فلاں کو کیا کرنا ہے، فلاں کو کیا کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں ساہیوال والے واقعے پہ آج تک انصاف ملا؟ یہ ساری بڑکے ہیں، ان کے صرف دعوے ہیں جو دھرے کے دھرے رہ رہے ہیں. کم از کم کسی ایک میں مثال قائم کر دیں جس کو یہ فخر کے ساتھ کہہ سکے ہم نے فلاں. شوگر کمیشن رپورٹ پبلک کی، آپ لوگ جنہیں کہتے تھے کہ جو سب سے قریبی ہیں خان صاحب کے، ان کا نام سامنے آیا، انہیں کافی حد تک سائیڈ میں بھی کر دیا، کیا یہ مثال قائم نہیں کی؟ نہیں، جب وہ بندہ پکڑ میں نہیں آیا یہ کون سی مثال ہے؟ ابھی انکوائری چل رہی ہے ڈاکٹر صاحب، انکوائری چل رہی ہے، انہیں کم از کم جنہیں آپ لوگ کوئی انکوائری کو یہ ڈیلے کر گئے. یہ پچھلے کئی سالوں کا جو تفتیش لے آئے ہیں سامنے، وہ اپنی انکوائری کو دور کرنے کے، اس کے پیچھے جو ایکچوئل محرکات تھے یہ انہیں بھی گول کر گئے. جنہوں نے سبسڈی دی، جنہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، کیا وہ لوگ پکڑے؟ کیا وہ انکوائری آفیسر کے سامنے آئے؟ نہیں آئے. ہم نے کیا کمپلیٹ کیا؟ کچھ بھی تو کمپلیٹ نہیں کیا. ہم نے یہ کہا کہ دوائیوں کے لیے میں ایکشن لوں گا، میں نوٹس لوں گا. منسٹر چینج کر دیا، لوگ مہنگی دوائیاں ہی لے رہے ہیں. ایک دوائی کی میڈیسن کی قیمت ایک آنا کم نہیں ہوئی. مجھے یہ بتائیں ان کے سٹینڈ کرنے سے یا کچھ سٹیپ لینے سے میری عوام کو ریلیف مل رہا ہے؟ یہ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. امجد صاحب، تو ان کو کیا عوام کا یہ درد ہے؟ امجد صاحب آپ نے سنا یقیناً ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ نے کتنے زیادہ سوالات اٹھا دیے آپ کی حکومت کی جانب. اچھا وہ یہ کہہ رہی ہیں جو کاروائیاں ہوتی ہیں یہ سب دکھاوے کی کاروائیاں ہوتی ہیں. ایک اور بات ہے کہ حکومت کو آخر پتہ کیوں نہیں چلتا آنے والے بحرانوں کا؟ ایک بات پہلے سے سامنے آ رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کرائسس ہو سکتا ہے، تو وہ کرائسس واقعی ہوا، اس کا بندوبست پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اوگرا اس کو ریگولیٹ کرتی ہے اور کمپنیاں باؤنڈ ہوتی ہیں اسٹاک رکھنے میں. اب اس کا تعین چونکہ وہ میں بیفور ٹائم یہ کہنا ابھی مناسب نہیں سمجھتا، لیکن تھوڑا بہت کیونکہ اس کے بارے میں مجھے علم ہے کہ کمپنیز باؤنڈ ہوتی ہیں اسٹاک رکھنے پہ، اور اسٹاک وہ دیتی ہیں اوگرا کو کہ ہمارے پاس یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے اس حالات میں کہ یہ ہمارے پاس اسٹاک ہوگا. اب وہاں پہ جو کمپنیز نے اسٹاک دکھایا نہیں دکھایا، اس میں فالٹ کس کا ہے؟ اوگرا کا ہے، کمپنیز کا ہے، یا کسی تیسرے ادارے کا ہے؟ تو یقیناً اس کا تعین جو ہے وہ کمیٹی کرے گی کہ کس سائڈ سے، کس میں اور کس لیول پہ غلطی ہوئی ہے، بلنڈر ہوا ہے، یا مافیا نے اپنا کام دکھایا ہے. اس میں کسی کو بھی ریویو رائٹ نہیں ملے گی. جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو کٹہرے میں بھی لایا جائے گا اور اس کے قانون کے مطابق اس کو سزا اور جزا ملے گی. ایک تو بات ہے. دوسری ڈاکٹر صاحبہ سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا جو خود
جن کا لیڈر 50 روپے کے اسٹامپ پہ جو ہے وہ ملک سے باہر چلا گیا ہو، انہیں یہ بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. لیکن ایک بات طے ہے کہ باتوں پہ آپ نے 5 سال گزار دینے. دیکھیں ہم نے 5 سال نہیں گزارنے، آپ نے بات کرتے ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم اس میں بری کون سی میں نے بات کر دی، اب حوصلے سے سنیں نا، میں نے آپ کی بات کو سنا، آپ بھی سن لیں. نواز شریف فوبیا ہے آپ کو. اچھا ہمیں کچھ نہیں، آپ اپنی مطلب صفائی بھی پیش کر سکے. آج بھی آپ کے لیڈر نے وہاں پہ جو پیش ہوا تو وہ خود کچھ دنوں کے اندر چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی نیب میں. بات یہ ہے کہ جی احتساب یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، چاہے اس سے کوئی دوست تھا نہیں تھا، تو ہمارا یقین ڈے 1 سے ہے اور رہے گا کہ کوئی کسی جگہ پہ کس لیول پہ بیٹھا ہے، ہم نے احتساب کے عمل کو یقینی بنانا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف اگر احتساب ہوتا قوم کو نظر بھی. آج عمران خان صاحب نے بھی آج یہ کہا کیبنٹ میٹنگ میں کہ ہمیں مینڈیٹ ہی احتساب کرنے کے لیے ملا ہے عوام کا، مگر یہ ہوتا نظر بھی تو آئے نا. نیازی صاحب مجھے بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے. یہ بہت تیزی سے پھیل رہا. آج WHO نے پنجاب میں جس طرح کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اموات ہو رہی ہیں، اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. کیا کرنے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں پنجاب حکومت؟ جو تجاویز WHO کی جانب سے پیش کی گئی ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. کورونا وائرس پاکستان نے اب اپنی شدت دکھانے لگا ہے، خاص طور پر پنجاب میں ہونے والی اموات اور بڑھتے کیسز کو لے کر WHO نے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو خط لکھا ہے اور اس میں کچھ تجاویز پیش کی ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی صورت پاکستان ابھی لاک ڈاؤن کے معیار پر پورا نہیں اترا اور 15 روز سخت لاک ڈاؤن اور 15 روز سمارٹ لاک ڈاؤن یا کچھ لاک ڈاؤن میں نرمی دکھائیں تو پھر معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، ورنہ صورتحال تشویشناک ہے. نیازی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو خط لکھا گیا ہے اس پر حکومت اب کیا کرنے جا رہی ہے؟ حکمت عملی اپنی تبدیل کرے گی WHO کے خط کو لے کر؟ دیکھیں گورنمنٹ پنجاب نے اس کے اوپر منسٹر صاحبہ نے ایک واضح بات کی ہے کہ یہ صرف پنجاب کے لیے نہیں بلکہ یہ پورے پاکستان کے لیے بات کہی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کرونا نے پھیلنا تھا، اس پھیلاؤ کو ہم جو اس کی سپیڈ تھی اس کو کم کرنا تھا. اب تیسری بات یہ کہوں گا کہ اس کرونا کے پھیلاؤ کے روکنے میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ اس میں تمام سے اسٹیک ہولڈرز کا اس میں انپٹ ہونا چاہیے، جیسے میڈیا ہے، مذہبی اسکالرز ہیں، سول سوسائٹی ہے، عوام ہے، گورنمنٹ ہے. وہ پورا کوشش کر رہی ہے کہ لوگ SOPs پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. لیکن دنیا کا کوئی ملک بھی ہے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پایا. لاک ڈاؤن وہاں پہ ایون امریکہ دیکھنے تو نیازی صاحب کس نے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے آنا تھا، ان تمام طبقات کو؟ دیکھیے سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے ہیں یہ، مگر آپ کی سمجھ سے زیادہ ذمہ داری وفاق کی ہے، حکومت کی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ڈیورنگ رمضان میں اس نے تمام مذہبی اسکالرز کو ایک پیج پہ بٹھایا اور بیٹھے خود، اور گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے، چونکہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، لیکن اس نے تمام مذہبی اسکالر کو بٹھایا، ایک پیج پہ لے آئے اور ایک SOPs بنایا. اسی طرح گورنمنٹ نے ہر روز پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، خان صاحب خود بھی میڈیا پہ آ رہے ہیں، ہم سب سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، میڈیا بھی کر رہا ہے. ہم مل جل کے عوام کو دیکھیں، ہم زور زبردستی پکڑ کے تو انہیں گھروں میں نہیں بٹھا سکتے. ہمارے پاس کتنی تعداد ہوگی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی؟ 10 لاکھ ہوگا، 20 لاکھ ہوگا، 30 لاکھ ہوگا، لیکن 22 کروڑ عوام ہے اور 22 کروڑ عوام جو مسائل بھی ہیں، انہیں کھانا بھی ہے، انہیں پینا بھی ہے، ہماری معیشت افورڈ بھی نہیں کر سکتی. جو گورنمنٹ کے پاس سہولیات تھیں اور حالانکہ وہ بہت بری طرح ہماری معیشت متاثر بھی ہے، لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اور خان صاحب نے 12 ارب روپے کا ایک پیکج دیا. ہر سطح پہ کوشش کی اور بھی کوششیں کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ بھی نہیں سنبھل پا رہی، وہ بھی آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کھول رہی ہے تاکہ وہ بھی افورڈ نہیں کر پا رہے. اس کرونا کا ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. جیسے میں
اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ قائد اعظم نے ہمیں 3 بنیادی اصول سکھائے تھے. وہ بنیادی کیا اصول تھے؟ یونٹی, ڈسپلن اینڈ فیتھ. اس 3 جو پوائنٹس تھے ان کو ہم نے آگے لے کے یہ ہم پہ آج اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. وہ اس لیے ہے کہ اپوزیشن تو کہتی ہے ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, بیٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ اس معاملے میں اپوزیشن کی جانب سے پہل کی جاتی ہے. وہ گورنمنٹ بٹھانا نہیں چاہتی نا. جب یونٹی نہیں آئے گی تو سر کس طریقے سے گورنمنٹ نے ہر ایشو پہ, میرے بھائی, ہر ایشو پہ گورنمنٹ نے جوائنٹ سیشن بلائے. گورنمنٹ نے بعد میں سر پہلے شہباز شریف صاحب نے فوراً کہا کہ ایک قومی معاشی پالیسی بننی چاہیے. وفاق نے ایک لمبے ٹائم تک کان نہیں دھرے. اس کے بعد میں جب معاملہ ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا پھر رابطہ کیا تو پھر پی ایم ایل این والوں نے, اپوزیشن نے مانا انکار کیا. تو وقت ہاتھ سے نکل جانا. ہم نے جب بھی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے وہ شور ایک ہی بات کا مچا, پروڈکشن آرڈر کی شور مچاتے ہوئے واک آؤٹ کر کے. دیکھیں ہم نے ہمیشہ نیشنل ایشوز پہ, دیکھیں گورنمنٹ اور اپوزیشن یہ جمہوریت کا حسن ہے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پالیسیز کو لانا, اور اپوزیشن کا کام ہے جہاں پہ وہ سمجھے کہ ہم سے کوئی لیک آف کمیونیکیشن ہو رہا ہے یا ہم امپلیمنٹ نہیں کروا رہے یا ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے جس میں وہ بہتری کر سکتے ہیں تو اس پہ وہ اپنی تجاویز دے. لیکن وہ اگر وہ اپنے این آر او مانگنا شروع کر دیں جب مکا کی سیاست. چلیے ایک الگ ٹاپک ہے. دیکھیں یہ کسی بھی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. چاہیے تو یہ ہم آج بھی اپوزیشن کو ویلکم کہیں گے لیکن نیشنل ایشوز پہ. ڈاکٹر صاحب ایسے لیتے ہیں اس کمنٹ. ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ, کیا یہ ضروری ہے کہ اپوزیشن ہر معاملے پر ہی تنقید کرے حکومت کے ہر فیصلے پر؟ یہ وقت نہیں ہے بقول آپ لوگوں کے کہ یہ لوگ چلیں نئے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون تو پرانی ہے نا, وہ کم از کم آگے بڑھے یا اس معاملے پر ایک پالیسی بنانے میں اپنا رول پلے کرے. ضروری ہے حکومت کوئی بھی ڈیسیجن لے پی ایم ایل این کی جانب سے خاص طور پر اس پر تنقید کی جائے. میں تو یہ کہتی ہوں جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. یہ اس کی کامیابی اسی میں ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا. اب آپ ہیڈ آف اسٹیٹ کہے کہ میں تو آپ کو نہ مانوں, ہم جب اپنے آپ کو پیش کریں, ہم تجاویز دیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم ہر ایشو میں آپ کے ساتھ ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے کیسز میں ریلیف چاہتے ہیں. وہ بھی ہم کہتے ہیں احتساب اپنی جگہ ہونا چاہیے, ہم نہیں بھاگتے. آپ کا بھی ہونا چاہیے, ہمارا بھی ہونا چاہیے, لیکن وہ اداروں کو کام کرنے دیں. آپ ملک کے کاموں کو سنبھالیں. انہوں نے کورونا کو اتنا بگاڑا, اپنے آپ پہ اتنا کانفیڈنس کیا. جب کورونا سٹارٹ ہوا تھا تو ہم لوگوں نے کہا, حقان عباسی صاحب نے کہا کہ آپ ایک پیپر سب کو ٹیبل کریں, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, اس کے مطابق ہم آگے چلتے ہیں. وہ آج تک نہیں ہوا. یہ پرانی باتیں دہرانے کے عادی ہیں, یہ ساری پرانی باتیں دہراتے ہیں. اور ہم دیکھیں, اور جی یہ ہمارے سے پروڈکشن آرڈر مانگنا شروع ہو گئی, یہ تو پرانی بات ہے بھئی. اب تکلیف ملک کو امتحان اب آیا ہے. اس جان لیوا بیماری سے لڑنے کا ٹائم اب تھا, لیکن یہ جب ساتھ لے کے نہیں چلے تو ناکامی بھی انہی کو فیس کرنا پڑا. اور پھر آپ یہ دیکھیں, اور یہ جو جانے جا رہی ہیں بے گناہ عوام کی جا رہی ہیں, غریب عوام. ہماری یہ پراپر اسٹریٹجی نہیں بنی, پراپر پلاننگ نہیں ہوئی. جس طریقے سے ایک سسٹم کو چلانے کے لیے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کیا گورنمنٹ نے, ڈاکٹر صاحب کیا گورنمنٹ نے سخت لاک ڈاؤن نہیں لگایا, اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں لگایا گورنمنٹ نے؟ وبائی امراض کو ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ نے اقدامات تو کیے, ایک پالیسی کے تحت ہی اقدامات کیے. نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی رہی, وہ بھی سب کے سامنے تھی. پھر جو اقدامات گورنمنٹ نے کیے, جو لاک ڈاؤن لگایا تمام ہی صوبوں کے اندر وفاق کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے, کیا وہ سب کو ساتھ لے کر نہیں چلے گئے؟ پالیسی کے تحت ہی فیصلے کیے گئے نا. نہیں چلے. تمام صوبوں نے اپنی مرضی سے لاک ڈاؤن لگایا. عمران خان صاحب ہمارا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, ہمارا چیف منسٹر ہے, وہ تو اب تک کہتا رہا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے اس میٹر کو
पब्लिक हेल्थ समझ के महसूस ही नहीं किया। हमने इसको मैशत जान के, इसको मैशत महसूस करके हम आगे चले हैं। हम पब्लिक हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए इस पे प्रोग्राम बनाते, इस पे एक प्लान, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर, तमाम सूबे एक लाइन में खड़े होते तो कैसे कामयाब। तो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में क्या होता था डॉक्टर साहब? तमाम सूबों के वज़ीर आला होते थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे होते थे, एनडीएमए के चीफ होते थे, सब उसमें थे तो सही। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स में जो होती रही हैं, जो हो रही हैं, उन्हीं के बाद जो फैसले सामने आते हैं। नहीं, उसमें कहाँ अपोजिशन आपको नजर आती रही है? हुआ हमेशा ऐसा हुआ। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौन सा खिताब किया, बताया, 100% कंसेंसस के साथ फैसले किए। अगले रोज सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, हम ऐसा करने जा रहे हैं। ये हुआ, यहीं से तो इख्तलाफात पैदा हुए। नहीं, नहीं, मुझे ये बताएं, उस कमेटी को एक कंसेंसस पे रखना किसका काम था? आपने कन्विंस करना होता है दूसरों को। डॉक्टर साहब, यही तो मेरा सवाल है ऑपोजिशन की तरफ, यही तो डॉक्टर साहब यही तो सवाल है। कंसेंसस के साथ फैसला हो गया, उसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ा होना चाहिए था, ना कि अगले रोज अपने सूबे में वापस आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि वो ये फैसला कर रही है विफाक और हम ये फैसला कर रहे हैं। तो एक दिन भी इत्तेफाक के राय कौम ने नहीं देखा। एक दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन भी लॉकडाउन के लिए आपको वाकफ नहीं किया, सूबों ने खुद लगाया। और फिर उसके बाद देखें, डॉक्टर साहब को तंबीह करते रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपने व्यूज देते रहे, उस पर भी अमल नहीं हुआ। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल मैं आपकी तरफ रखता हूँ डॉक्टर साहब, एक सवाल रखता हूँ। डॉक्टर एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हुकूमत को तंबीह दे रहे थे, दूसरी जानिब ताजिर बरादरी हुकूमत को वार्न कर रही थी कि अब अगर बाजार नहीं खुले तो हम सड़कों पर होंगे, अब अगर हमें इजाजत ना दी गई एसओपीज के तहत काम करने की तो हम सड़कों। पीएमएलएन होती इस सिचुएशन पे तो क्या करती? ताजिरों को इजाजत देती या मजीद 15 रोज या 20 रोज का लॉकडाउन लगाती? मरीज का इलाज डॉक्टर करता है या कोई ताजिर करता है? मैं आपके इलाज कौन करता है? आपने कहा डॉक्टर मुतनब्बे कर रहे थे, तंबीह कर रहे थे, मैं वही बता रहा हूं, दूसरी तरफ से तंबीह ताजिरों की भी आ रही थी। गवर्नमेंट करती क्या? नहीं, तो ये गवर्नमेंट का काम था, किस चीज को प्रेफर करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं। अमजद नियाजी साहब, मजीद आप लोगों को लॉकडाउन लगाना चाहिए था, डॉक्टर साहब का मौकिफ यही है। देखिए, जान किया मान पाऊं तो एक बात कहूं, बात यह है कि जो हेल्थ सिस्टम ये छोड़ के गए थे, अल्लाह के फजल से देखो अपना इलाज कराने के लिए ये बाहर भाग गए, तो इससे आप खुद अंदाजा करें कि तो आपके लोग भी बाहर जाते हैं। अच्छा, हमारे खान साहब तो इधर ही से कराते हैं, बाहर कोई नहीं जा रहा है। तरीन साहब तो सर बाहर गए, अभी तक तो पीटीआई का हिस्सा वो इलाज करवाने गिरे थे। अच्छा, दूसरी आप बात कर रहे थे, मैंने यहीं से करवाया। कहाँ गए डॉक्टर साहब? यहीं से करवाया था खान साहब जब गिरे थे तो इधर ही है। अच्छा, दूसरी बात जो है, कहाँ गए? वो एडवाइस के लिए बाद में गए थे। अशराफिया साहब कहाँ गए? जो है वो अशराफिया जो है वो लॉकडाउन चाहती है, लेकिन ये बताएं कि जो वो लोग जो 2 वक्त का खाना खाते हैं, वो लोग जो 1 वक्त का खाना खाते हैं, अच्छा, जिनके पास खाने को न्याय से मौजूदा अशराफिया कौन है? ये अशराफिया तो बता दें, अशराफिया है कौन? मुझे ये बताएं, अब तक भूख के साथ को मरा था, चाहते हैं जिनकी जेबों में करोड़ों रुपए कोरोना से मर रहे हैं लोग, वो तो समझते हैं कि जी लॉकडाउन हो जाए। लेकिन मैंने सवाल किया है कि पाकिस्तान की वो बड़ी आबादी जो 80% से मैं समझता हूँ ज्यादा है, जो 2 वक्त का खाना खाती है, कोई 1 वक्त का खाना खाती है, और जिनके पास है कुछ नहीं। देखिए, गवर्नमेंट ने जो उसके पास उसकी ताकत थी, उसने इस्तात थी, उसने अपना काम कर दिया। अब इससे ज्यादा हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है। हम साहब ने कहा था 25% आबादी है जो अफोर्ड नहीं कर सकती, हम 25% को इजीली अफोर्ड कर सकते थे। देखिए, आप अगर कर सकते होते तो मोहल्ले के लोग और बाकी मुहैया हजरात भी अफोर्ड कर सकते हैं। बेहतरी के लिए भाई हमें गवर्नमेंट को ना दे, मईशत की बेहतरी के लिए भी अपना थोड़ा सा किरदार अदा कर दे तो भी बड़ी बात है। लेकिन अफसोसनाक मकाम ये है इस वक्त लोगों की सेहत को मद्देनजर रखें।
30,000 लोग जिंदा होंगे तो मैशत में बेहतर हो जाएगी। न्याय साहब एक पॉइंट तो वैलिड है डॉक्टर साहिबा का कि लोग अगर जिंदा होंगे उन्हीं लोगों के लिए आप लोगों ने मईशत बनानी है, अगर लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर किसके लिए मईशत बनाएंगे, किस रियासत पे हुकूमत करेगी? बिल्कुल आपकी बात काम करेंगे तो मैशत लोगों बेहतर को होगी। जो मारना चाहते हैं भूख से उनका क्या बनेगा? काम करेंगे तो मैशत बेहतर होगी। ये कोरोना पे भी अगर मेरे में कैपेसिटी नहीं है, मेरी हेल्थ इतनी डाउन हो गई है, मैं काम नहीं कर सकती, मैं मुल्क की मैशत में हिस्सा कैसे डालूंगी? देखिए चाहिए तो ये था कि लोगों की बढ़ के मदद एक बंदे ने हिस्सा डालना होता है मैशत में। नियाज़ी साहब, डॉक्टर साहिबा का एक पॉइंट ठीक है, जब काम नहीं कर सकेंगी तो मईशत में हिस्सा कैसे डालेंगे? जब सेहत ठीक होगी तो मईशत में हिस्सा डाला जा सकेगा ना, लोग जिंदा होंगे तो मईशत आगे बढ़ेगी। देखिए बिल्कुल मैं कह रहा हूँ जी कि गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने एसओपीज को ही साथ लेके इस हालात का मुकाबला करना है, और गवर्नमेंट तो डे वन से कह रही है कि आप यूनिटी के साथ रहें। चले, मुझे न्याय साहब ब्रेक पर जाने में चाहूंगा, आप मुख्तसर जवाब दीजिए कि अब हुकूमत क्या हिकमत अमली बनाएगी, क्या एक नई कौमी पॉलिसी हम बनती देखेंगे? अपोजिशन को भी एक प्लेटफॉर्म पर लेकर तमाम तबका हाय फिक्र को लेकर एक नई कौमी पॉलिसी बनने जा रही, क्योंकि ये सूरत हाल अब वर्ष होती जा रही है। देखिए वर्ष पहले भी थी, इसमें कोई शहीद पहले भी वर्ष थी, दुनिया के तमाम ममालिक और सबको मालूम था, ये कोई आंखें किसी की बंद नहीं थी, न हमारी बंद है न किसी की बंद है, सबको मालूम है। अपने मुल्कों के लिए, इस हालात में सबसे बड़ी जो आपकी हिकमत अमली है वो है एसओपी। लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है। अगर लॉकडाउन इस मसले का हल होता तो अमेरिका के 1 लाख लॉकडाउन हल बेशक नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इट इज द रिडक्शन ऑफ उन लोगों ने भी लॉकडाउन खत्म कर दिया। न्याज़ी साहब, लेकिन न्याज़ी साहब एसओपीज पर अमल नहीं हो रहा, ये एसओपीज पर अमल कौन मर चुके हैं? न्याज़ी साहब एसओपीज पर अमल नहीं हो रहा, आपने कहा एसओपीज बनाए, इन पर अमल कौन करवा रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? वो हमने स्ट्रिक्ट किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग एसओपीज के साथ अपने कारोबार चलाएं। जितने भी सूबों प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट्स को और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत जारी की गई है कि फुली इसके ऊपर अमल दामद कराएं, क्योंकि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं। आपने कोरोना का मुकाबला करना है। ठीक है, मुख्तसर डॉक्टर साहब आप भी जवाब दीजिए, क्या एक नई कौमी पॉलिसी बनाने के लिए अपोजिशन हुकूमत की मदद करेगी या अपोजिशन सियासत ही करेगी? हमने हर वक्त अपनी खिदमत पेश की है, हम हर वक्त जब ये अगर मैं आज की शहबाज शरीफ साहब की पेशी देख लूं, मैं अगर आपको दिखा भी दूं जिसमें वो नैब में पेश हुए हैं, वहां कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल हुआ है, कितना हुआ है ये भी बता दें डॉक्टर साहब। मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब अपने लोगों की जान की हिफाजत के लिए, अपने लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि कोई ना आए, मैं अकेला पेश हो जाऊं। नॉट द सूटेबल टाइम। डॉक्टर साहब अगर शहबाज शरीफ साहब हिदायत जारी करते कि कोई नैब के ऑफिस ना आए, मैं अकेला पेश हो जाऊंगा, तो क्या कोई आता वहां पर, कोई कारकुन या रहनुमा? नहीं तो आप नैब, अच्छा मुझे ये बताएं, लाहौर नैब में 10 पेशेंट हैं, 10 पेशेंट हैं कोरोना के। शहबाज शरीफ साहब पेश हो गए, ये देखिए मनाजिर भी आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, यहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल हो रहा है। मेरा डॉक्टर साहब सवाल यही है, वहां पेशेंट है, इसीलिए शहबाज शरीफ को बाद में भी बुलाया जा सकता है, हमारे लिए अब तो वो पेश हो गए। मेरा सवाल ये नहीं है डॉक्टर साहब, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो कारकुनान को बुलाया गया प्रोटेस्ट करने के लिए, जो रहनुमा वहां पर पहुंचे, क्या ये जरूरी था, सियासत करनी जरूरी थी क्या? नहीं, समटाइम्स बुलाया नहीं जाता, लोग खुद आते हैं। चले, अगर शहबाज शरीफ साहब मना कर देते तो नहीं आते, सवाल मेरा यही है। चले ब्रेक पर चलते हैं, नैब इंक्वायरी फिर भी आते हैं लोग। आपके फॉलोअर्स लीडर की नहीं मानते, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, लोग मोहब्बत में आते हैं। चल ठीक है, ब्रेक पर अब चलते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। ना मानने की वजह से नहीं रुकते। ठीक है, आपको पॉइंट है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नैब इंक्वायरीज को लेकर। 3 नई नैब की मंजूरी आज दी गई है और हवाओं का रुख क्या वाकई में बदल चुका है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। नैब ने 3 नई इंक्वायरीज की मंजूरी दी है, जिनमें 2 इंक्वायरीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं के खिलाफ अब शुरू होने जा रही हैं। साबिक वजीर सेहत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा आमिर महमूद कियानी साहब के खिलाफ एक इंक्वायरी का आगाज होगा और मौजूदा हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू होने जा रही है। समीना मतूब साहब, अब तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए अपोजिशन को, हुकूमत के अपने करीबी प्राइम मिनिस्टर साहब के
اور مرکزی لوگ ہیں جن کے نام اب سامنے آئے، جن کے خلاف انکوائری شروع ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی جواد صاحب، میں تو دعا کرتی ہوں کہ یہ اب جو انکوائری شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو پورا اتریں، ایک مثال بنے. لیکن امر کیانی کے لیے انکوائری ان کی آج سے 1.5 سال پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی شروع، جب انہوں نے میڈیسن کی قیمتوں سے مال کمایا تھا اور قیمتیں بڑھائی تھی، جو کہ آج تک بڑھی ہوئی ہیں، اور آج انکوائری ہونے جا رہی ہے. اور دوسری بات، بی آر ٹی پہ تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اور مالم جبا پہ بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. ہواؤں کا رخ کیا چینج ہوا ہے؟ مالم جبا والے معاملے پر وزیر اعلیٰ کے پی اور خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ یہ دونوں پیش ہوتے رہے ہیں. اگر آپ بی آر ٹی کی بات کرتی ہیں تو اس پر کاروائی ہونے جا رہی، مگر پاکستان تحریک انصاف نے عدالت سے سٹے لیا ہے اس پر. ہاں تو وہ کیوں لیا ہے؟ خود پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ منصوبہ تکمیل پر پہنچ جائے اس کے بعد ضرور کرے کیا یہ قوم کا لاس نہیں تھا؟ کیا یہ 4 گنا زیادہ قیمت پہ بی آر ٹی پہنچ گئی؟ کیا یہ قوم کا لاس نہیں تھا؟ اس پہ سٹے لے لیا کیوں؟ جو کہ یہ ابھی بھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ہواؤں کا رخ چینج ہوگا. کاروائی سمیرہ مطلوب صاحبہ، علیم خان صاحب کے معاملے پر بھی اپوزیشن کو شکایت ہے. کس موقع پر؟ علیم خان صاحب والے معاملے پر بھی اپوزیشن نے کہیں گی کہ وہاں بھی معاملہ وہ جیل سے ہو کر بھی آ گئے، اس کے بعد میں بھی اپوزیشن کو ہی شکایت ہے کہ ان کے خلاف بھی کاروائی نہیں ہوئی. تو وہ منسٹر بھی وہ پھر اپنے. اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب، آپ ایک ایسی مثال دے دیں کہ آپ کی حکومت میں یا ماضی کی حکومتوں میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہوں، وہ جیل گئے بھلے واپس آ کے منسٹر بن گئے. نہیں، اس وقت کو تو انہیں تو شکایات ہی بڑی ہیں. ہم تو کرتے ہی کچھ نہیں تھے، نہ ہم تو نہ اہل تھے. کوئی اب اگر یہ کر رہے ہیں بنانا تھا، چلے یہ تو کر رہے ہیں نا، ان کے اپنے مرکزی رہنما جیل سے ہو کے آ گئے. کر کیا رہے ہیں؟ کسی ایک کام کو پورا تو کریں. ہم چاہتے ہیں پورا کریں. ہم دعا کر رہی ہوں، میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ کرے یہ جو انہوں نے سٹیپ اٹھایا ہے اس کو پورا کریں. امجد صاحب، میں تو دعا کر رہی ہوں. امجد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ہواؤں کا رخ اب بدل رہا ہے؟ اب آپ لوگوں کے خلاف بھی کاروائی، یا پھر یہ شیخ رشید کے اس بیان؟ ہواؤں کا رخ بدل نہیں ہے. ہم تو پہلے دن سے ہی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ احتساب کے عمل سے اس ملک کے اندر کوئی بھی ہو، اشرافیہ ہو، تو احتساب کے نظام پہ کتنی سوالات ابھی اٹھا دیے ڈاکٹر صاحبہ نے، آپ نے یقیناً سنے ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں کاروائی تو شروع ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہم تو کہتے ہیں کہ احتساب کے عمل سے جو بھی انوالو کسی بھی چیز میں ہو اسے گزرنا چاہیے، کیونکہ احتساب کے عمل سے اگر پاکستان میں ایکشن نہیں ہوگا، احتساب نہیں ہوگا، تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہوگا کہ خان صاحب اس سے پہلے خود نیب میں پیش ہو چکے ہیں، سپریم کورٹ میں خود پیش ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کرایا ہے اپنے ہر چیز وہاں پہ جمع کرانے کے بعد. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لیڈر وہاں سے اللہ نے سرخرو کیا. احتساب کا عمل جو ہے وہ جتنا تیز ہو، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ احتساب بے لاگ ہونا چاہیے. کوئی یہ نہ کہے کہ میری پارٹی کے لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے. نہیں، ہم سمجھتے سب کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. دیکھیں، اس ملک کے اندر اب کوئی مقدس قائد نہیں رہنی چاہیے. یہ جو چاہے وہ کسی سطح پہ بھی بیٹھا ہو، کہیں کا بھی ہو، احتساب کے عمل سے اسے گزرنا چاہیے. کیونکہ پاکستان کی ترقی اب اسی میں پنہا ہے کہ یہ احتساب کا عمل جو ہے وہ ہو. احتساب ہوگا تو ملک آگے کی طرف جائے گا. احتساب ہوگا تو جائے گا کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. دیکھیں، ایڈمٹ نہ کریں آپ 50 روپے کے جب تک احتساب نہ ہو واپس آ جائے، اور آپ نے جتنے بھی اثاثے ہیں وہ خدا رہا وہ بھی پاکستان میں واپس لے آئیں، چاہے دبئی میں ہیں، چاہے شہر محل کے پیسے ہیں، چاہے فلیٹس میں جو وہاں پہ بڑے بڑے جو پینٹ ہاؤسز ہیں اس کے پیسے آئیں.
لے کے آئیں، کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے مشکل میں ہے، اور پاکستان کی اکانومی مشکل میں، احتساب کا عمل تیز ہونا چاہیے۔ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ امجد علی خان نیازی صاحب، ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ احتساب کا عمل جیسے کہ نیازی صاحب نے کہا کہ تیز ہو، یہ تیز بھی ہونا چاہیے اور اتنا شفاف بھی ہونا چاہیے کہ حزب اختلاف اس پر انگلی نہ اٹھائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔